کی نوک پہ اسلام میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت میں کہیں قطب کا نام و نشان موجود ہے؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل اتاری۔ سنو، آؤ ذرا اب ہم وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کھولتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، میرے گھر کی نہیں ہے، یہ گھر ہے قادری مشن نزد نو محلہ مسجد بریلی یوپی۔ چند واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، زیادہ نہیں۔ کس طرح سے امت کو لوٹا گیا اور امت کو گمراہیت کے دلدلوں میں ڈالا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو کہاں تک لے کے چلوں اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کا مسئلہ ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر کا مسئلہ ہو، ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے ایک توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی بھی عدالت میں۔ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں، اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں، تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ باپ کسی اور نطفے کا ہو اور بیٹا کسی ہمارے نبی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات میں بنائے گئے۔ خاندان میں بھی سب سے اشرف خاندان میں اللہ کے نبی کو پیدا کیا گیا، اور مخلوقات میں بھی سب سے اشرف مخلوقات جو انسان ہے، لقد کرمنا بنی آدم، جس کو خطاب دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے کہ انسان کو ہم نے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کے نبی اس میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ۔ اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ دلیلیں اگر کہتا ہے کہ جو زندہ نہ مانے وہ کافر، تو کہہ دو تو پہلا کافر کیوں؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مر چکے، اور ابو بکر کافر ہو سکتے؟ جو ابو بکر کو کافر مانے ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیا جائے، واضح کر لیا جائے، تاکہ یہ کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، یہ وہ عقیدے ہیں جو کھلم کھلا ہیں ہمارے سامنے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آئیے ہمارے یہاں جو گونگی بہری ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں چند عقائد کا آپ کی خدمت میں ذکر کروں، اور ایک بات اور بتاؤں۔ بعض گمراہ مولوی سعودی عربیہ میں بھی بیٹھے ہوئے نیشنلٹی یافتہ لوگ ہیں، لیکن دل جہنم ہے۔ دل کیا ہے ان کا؟ اپنے آپ کو سعودی نیشنلٹی کہتے ہیں، ہمارے ملکوں کے ہیں، بر صغیر ہی کے ہیں، لیکن دل جہنم ہے۔ دل میں کفر اور نفاق چھپا کر ادھر ادھر گندگیوں کے جراثیم بانٹتے ہیں، اور جب ہم بدعقیدگیوں کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ گندگیاں بدعقیدگیاں ہیں، تو کہتے ہیں یہ کرامتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تو قصے ہیں، یہ عقیدہ تھوڑی ہوتے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ بڑے حسن سے یہ قصے، اور تم جیسے لوگ بیٹھ کے ہاں حضرت بھی کرتے ہو، کیونکہ اس کیسٹ میں ایسے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اعلیٰ حضرت قصے عقیدہ نہیں بنتے، تو پھر ان قصوں کو بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ قرآن میں بھی قصے بیان ہوئے ہیں، قرآن میں بھی۔ تو حضرت جی نے
اپنی فضائلوں میں جو قصے بیان کیے ہیں اسی لیے بیان کیے ہیں کہ قرآن میں بھی قصے بیان کیے ہیں، تو قصے بیان کرنے سے لوگوں کا دل راغب ہوتا اللہ کی طرف۔ تو ان سے کہو تو جب قرآن نے بیان کیا، ان کا جواب دو کہ جب قرآن میں اللہ نے قصے بیان کیے ہیں تو حضرت جی آپ وہ قصے کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ اپنے من سے گڑھ گڑھ کر کے یہ گندی گندی کہانیاں کیوں لکھتے ہو؟ کیوں لکھتے ہو بھائی؟ کیا قرآن نے ایسی گندی گندی کہانیاں لکھی ہیں؟ بولو، کیا قرآن نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی مر گئے، یا حضرت آدم مر گئے، حضرت نوح مر گئے، اڑ اڑ کر کے آ کر کے بعد والوں کی مدد کرتے تھے؟ بولو، تو کیوں لکھتا ہے محدث؟ تو کیوں لکھتا ہے شیخ الحدیث؟ تو بتا، تو کیوں لکھتا ہے ایسے گندے گندے کہانیاں؟ تو کیوں لکھتا ہے بھائی؟ اور قرآن کا اپنی گندی کہانیوں سے مقابلہ کر رہا ہے؟ تو پھر تو فلم کی سٹوریاں لکھنے والے بھی یہی کہیں گے کہ ہم فلمیں بنا رہے ہیں، بس فرق یہی ہم تصویریں بیچ رہے ہیں، بس کہانیاں تو اللہ نے بھی بیان کی، ہم بھی کہانیاں بناتے ہیں، افسانے لکھنے والے بھی کہانیاں لکھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ان کے لیے تو وجہ جواز بن گیا محدث صاحب کا یہ فرمانا۔ تو ایسے ایسے گندے قسم کے مولوی بھی یہاں گھوم رہے ہیں، چونکہ وہ بچے اس لیے ہیں کہ وہ سعودی نیشنلٹی یافتہ ہیں، ان سے ذرا سا بچ کے، اور اللہ کرے کبھی مڈ بھیڑ ہو تو میں ان کی ناک پکڑ کے ذرا اینٹھوں، ان کا دماغ صحیح کروں کہ وہی حضرت نعیم والا واقعہ میں بیان کروں کہ حضرت عمر کو قتل کرنے حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے نا، تو حضرت کون تھے صحابی؟ حضرت نعیم تھے، راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گئے کہ یہ بڑا جلادی آدمی ہے، نبی کو قتل کر دے گا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے، تمہارے بہن اور بہنوئی بولو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ عمر مارے غصے کے پھر گئے نا، اللہ کو ہدایت دینا تھی اس لیے پھر گئے، ورنہ آج کل کا یہ اسی مکے کا واقعہ ہے۔ کہاں کا واقعہ ہے یہ؟ اور اسی مکے کے اندر یہ بیٹھا ہوا خناس ہے جو اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہے۔ اس کی کیسٹیں میں نے ایک دو سنی ہیں، میرے پاس آتی ہیں، آپ جیسے لوگ دے دیتے ہیں کہ رحمانی صاحب اس کا جواب دو، میں اس کا جواب کیا دوں؟ جاہل کہتا ہے کرامتیں عقیدہ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اسی کیسٹ میں میں اور تمہیں بھی بتاؤں، مسلمانوں تمہیں بھی بتاؤں کہ اس مولوی سے کہو کہ تیری بہن اور تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں مکے میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں نہیں سمجھ آئی؟ میری بہن ام حمزہ مکے کے اندر سعودی نیشنلٹی، اسی مولوی کی عبد الحفیظ مکی نام ہے اس کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سنو، عبد الحفیظ مکی، اس کی بہن ہے، سگی بہن ہے، اس کی سگی بہن، اور سفیان بھائی سگے بہنوئی ہیں، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ جب بات کرے تو اس سے کہو تو دنیا کی گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اور تیرے گھر میں تیری بہن تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو ربانی کو سدھارنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے تیرے گھر میں چراغ جلا دیے ہیں، تو انہیں تو سدھار لے پہلے۔ اور وہ میری بہن وہی عبد الحفیظ کی بہن میری بہن، کیونکہ ہماری اسلامی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مس فلے میں اس کی دکان ہے، آپ کو میں ایڈریس بھی بتاؤں، جاؤ دیکھو، داڑھی بیچارے پاکستان کے ملتان سرحد کے ہیں لوگ، ہاں بالکل انڈین ایمبیسی جو نہیں ہے دواخانہ مکے میں، اس کے جسٹ سامنے کپڑے کی دکان ہے، اس پہ لکھا مؤسسۃ ام حمزہ، ام حمزہ کی دکان۔ وہ صحیح راہوں پہ آ چکی ہے، ان کے ناکوں میں اس نے دم کیا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ بلاؤں ربانی کو، مناظرہ کرو، بھاگتا ہے، بلکتا ہے، ادھر ادھر جا کے ڈبلی چنڈے کرتا، مانگتا ہے بیچارہ۔ سعودی نیشنلٹی کیا کہنے کا مسئلہ یہی، کہنے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہو جائے گی، اسی گھر میں ہوگی۔ اس کی ماں بھی، یہ بھی بتاؤں، 4 مہینے پہلے میرے پاس گفٹ آئے ہدیے کپڑے کی، ام حمزہ کی والدہ، انہوں نے فجر کے بعد ٹیلی فون کیا، ربانی صاحب خیریت سے؟ میں نے جی آپ کے لیے میں ہدیہ بھیجی ہوں، ملا؟ میں نے کہا کہ شاید میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ کوئی ہدیہ مکے سے آیا ہے۔ بولے میں ام حمزہ کی اماں بول رہی ہوں، اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی اور میں بھی اہل حدیث ہو گئی۔ اللہ گھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ باہر پھنکتا پھر رہا ہے زکریا صاحب کے نام لے کر کے، حضرت نے ان کی وکالتیں کر رہا ہے۔
زکریا صاحب جو مر گئے، فضائل اعمال لکھنے والے، ان کی وکالتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ جیسے عمر کو ہدایت